اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صفائی نصف ایمان ہے، اور صفائی حاصل کرنے کے لیے یعنی طہارت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وضو کا حکم دیا ہے۔ اور قرآن مجید میں ایک آیت جو سورۃ المائدہ کی آیت ہے اسے آیت وضو قرار دیا گیا ہے، جس میں ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ ہمیں وضو کیسے کرنا ہے۔ اس کے 4 فرائض ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے چہرے کو اچھی طرح دھونا ہے، پھر ہمیں اپنی کونیوں سمیت اپنے بازوؤں کو دھونا ہے، پھر ہمیں مسح کرنا ہے، اور نمبر 4 ہمیں اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا ہے۔ یہ تو تھے فرائض۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ سنتیں بھی ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیے، لیکن فرائض وہ عمل ہیں جو کرنا بہت زیادہ ضروری ہیں، اور اگر ان میں سے کوئی چھوٹ جائے تو ہمارا وضو نامکمل رہتا ہے۔ سب سے پہلے وضو کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں تیاری بہت زیادہ ضروری ہے۔ جو چیزیں ہمیں وضو کرنے کے لیے چاہیے وہ ہماری پہلے سے تیار ہونی چاہیے، اور ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم وضو کس کے لیے کرنے جا رہے ہیں، اور ہم جو ہے طہارت حاصل کرنے والے ہیں، تو ہم نے جو ہے بہت اچھے سے بالکل کانشیسلی ہر کام کو کرنا ہے۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ وضو آپ کو اس طرح کرنا ہے کہ آپ کا بال برابر بھی آپ کا جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہے، یعنی وضو وہ کام ہے جو کہ اتنا زیادہ پیچیدہ، اتنا میٹیکولس ہے کہ اگر ایک بال برابر بھی ہمارا کوئی حصہ ان 4 میں سے رہ جائے تو پھر ہمارا وضو انکمپلیٹ رہتا ہے، اور ہم جو بھی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں اس کے بعد وہ انکمپلیٹ رہتی ہے وہ بھی۔ تو پتہ کیا لگا، ہمیں وضو کرتے وقت بہت دھیان سے، بہت کانشیسلی وضو کرنا ہے، صرف وضو ہی نہیں۔ اس سے ہمیں یہ بھی تعلیم دی گئی ہے کہ ہم جو بھی کام کریں وہ بہت دھیان سے کریں اور ادھر موجود ہو کر، پریزنٹ میں ہو کر کریں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم پیچھے کسی واقعے کے بارے میں سوچ رہے ہوں یا آنے والی کوئی سوچ ہمارے ذہن میں چل رہی ہو، بلکہ ہم جو کام کر رہے ہیں ہم وہ غور سے کریں، توجہ سے کریں، اور پھر کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں کہ ہم کر کیوں رہے ہیں، اور پھر ہم begin with preparation، یعنی کہ ہم تیاری سے شروع کریں اور پھر ہم اینڈ تک جو ہے غور سے کریں وہ کام۔ اور پھر ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ وضو اکیلا جو ہے یہ ایک سنگل ایکٹیویٹی ہے، اور ہمیں اس کو دھیان سے کرنا ہے۔ ہمارا کوئی بھی کام جو ہے وہ صرف اور صرف جسمانی نہیں ہے یا دنیاوی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہر کام میں جو ہے اس کے اندر روحانی پہلو بھی رکھا ہے، ذہنی پہلو بھی رکھا ہے، اور جسمانی پہلو بھی رکھا ہے۔ یعنی ہمارا جو بھی ہم کام کر رہے ہوتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی اسپرچول روحانی پہلو ضرور ہوتا ہے۔ جیسے کہ وضو ہم کر رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہو رہے ہیں، اس ذات کے ساتھ جس نے مجھے بنایا ہے، مجھے موقع دیا ہے اس دنیا میں رہنے کا، اور مجھے ٹائم دیا ہوا ہے، تو ہم اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں۔ پھر مینٹلی ہم وضو کرتے ہیں، ہم جب اس کو غور سے اس لمحے میں موجود ہو کے کرتے ہیں ہم فریش ہو جاتے ہیں اور ہم تازہ دم ہو جاتے ہیں۔ فزیکلی ہم صفائی حاصل کر لیتے ہیں، ہم طہارت حاصل کر لیتے ہیں، ہم پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 5 دفعہ وضو کرتا ہے وہ انتہائی پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے کہ اگر کسی کے گھر کے سامنے سے نہر یا کوئی پانی والی چیز گزر رہی ہو اور وہ اس میں جو ہے دن میں 5 دفعہ غوطہ لگائے تو وہ اس طرح پاک صاف ہو جاتا ہے جو دن میں 5 دفعہ وضو کرتا ہے۔ تو جیسے کہ آج کل کورونا کا مرض بھی چل رہا ہے، تو اس میں ہمارا مذہب تو ہمیں پہلے سے ہی تعلیمات دے رہا ہے کہ ہم صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں تاکہ ہم ان تمام بیماریوں سے بچ سکیں۔ پھر ہمیں بسم اللہ سے شروع کر کے آخر تک اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہوئے صرف ہر کام اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کرنا ہے۔ اور پھر ہمیں یہ بھی سکھایا گیا کہ وضو کرتے وقت ہم نے بہت دھیان رکھنا ہے کہ پانی ضائع نہ ہو۔ پانی جو ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اسے ہم پاکی حاصل کرتے ہیں، تو ہمیں بہت دھیان رکھنا ہے کہ وہ ضائع نہ ہو۔ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ دریا کے کنارے بھی وضو کر رہے ہیں تو تب بھی آپ نے بہت دھیان سے وضو کرنا ہے کہ پانی ضائع نہ ہو۔
جیسے کہ ابھی مستقبل میں کہا جاتا ہے کہ تیسری جو عالمی جنگ ہوگی وہ ہوگی بھی پانی پر، تو ہمیں بہت دھیان رکھنا ہے، ہمیں اپنے ہر کام میں بہت کانشیس ہونا ہے، اور پھر ہمیں اپنے ان تمام کاموں کو اس طرح سے کرنا ہے کہ ہم اس سے میکسیمم بینیفٹ لے سکیں، زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں. جو اگر چھوٹا سا ہم ایک عمل کر رہے ہیں وضو کرنا، تو ہم کوشش کریں کہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے جو بھی لوازمات ہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام فرماتے رہے مسواک کا، اور اس کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ اگر انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری مشکل کا نہ ذہن میں ہوتا تو وہ ہر فرض نماز سے پہلے مسواک کا حکم دیتے. تو اگر ہم کر لیں تو وہ تو اور بھی اچھی بات ہے. تو ہمیں اپنا ہر کام، جیسے کہ ہم ایک چھوٹا سا کام کر رہے ہیں وضو کرنا، تو اور اس سے ہم کیا حاصل کرنا ہے، ہم نے پاکیزگی حاصل کرنی ہے، صاف ہونا ہے. تو ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنا ہر کام اس موجودہ لمحے میں رہ کر کریں، کانشیسلی کریں، اور کوشش کریں کہ اس سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں. شکریہ.